حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اولاً اس لازوال ہستی کی تعریف و توصیف، اس کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی اور بزرگی اسی وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سماوات ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو عموماً تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، میں نے دوران خطبہ قرآن مقدس سورہ تحریم سے آیت نمبر 8 اور ایک چھوٹی سی پیاری سی روایت جو صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے تلاوت کی ہے، مقتضی حال پر مد نظر رکھتے ہوئے اور وقت کے تقاضا کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے قرآن کی سورہ تحریم آیت نمبر 8 تلاوت کی ہے۔ اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے آج کا خطبہ جمعہ GST کے اوپر ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے توقع ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح اور حق بات کہنے کی توفیق دے، ساتھ ہی ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین جمعہ، اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو شروع سے لے کر اب تک رمضان المبارک کے روزے، آج 15واں روزہ ہے، یعنی ایک مہینے کے اندر 50% گزر چکا ہے، اب یہاں سے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوتا۔ ہمیں مقتضی حال کو مد نظر رکھتے ہوئے اور وقت کو غنیمت جانتے ہوئے ہم نے 15 دن جو کچھ کیا یا نہیں کیا اسے ایک طرف رکھ کر کے اور جو 14 یا 15 دن بچا ہے اس کے اندر حد المقدور اپنے گناہوں کی بخشش، توبہ و استغفار، تسبیح و تحلیل، ذکر، تلاوت، قیام اللیل، یہ تمام چیزوں کو اپنانا چاہیے، کیونکہ نہ جانے پھر یہ برکت، رحمت اور یہ فضیلت کا مہینہ، یہ قرآن کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، نہ جانے پھر اگلے سال ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، کس کو پتا ہے؟ کسی کو پتا نہیں۔ اس لیے وقت کو غنیمت جانتے ہوئے حد المقدور استغفار کریں، اللہ سے گڑ گڑائیں، روئیں اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں، ورنہ وہ حدیث کے مصداق بن جائیں گے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی منبر پر، جو منبر رسول مسجد نبوی میں جو رکھا ہوا ہے، سیڑھی پر چڑھتے ہوئے 3 بار 3 سیڑھی پہ آمین کہا تھا، تو صحابہ نے جب سوال کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 سوالوں میں، یہ حدیث آ چکی ہے صرف آپ کو ذہن نشین کرنے کے لیے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے فرشتے یہ بد دعا کر رہے تھے کہ اے میرے پروردگار، تیرا وہ بندہ یا بندی جس کے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ ہو اور رمضان المبارک کے مہینے کو پا کر انہوں نے روزہ نہیں رکھا، استغفار نہیں کی، توبہ طاہر نہیں کیا، تلاوت نہیں کی، ذکر نہیں کی اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کری، اللہ تو ایسے مرد عورت کو ہلاک و برباد کر دے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر یہ آمین کہا تھا۔ تو اگر ہم اپنے گناہوں کی بخشش طلب نہیں کریں گے،
روزہ نہیں رکھیں گے، قیام اللیل نہیں کریں گے، تلاوت نہیں کریں گے اور ذکر اذکار تسبیح و تحلیل نہیں کریں گے، تو پھر اللہ کے رسول کے اس آمین والی حدیث کا مصداق بن جائیں گے اور ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے ہلاکتی سے، بربادی سے حتی المقدور بچنے کی کوشش کریں۔ محترم سامعین، میں نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 تلاوت کی ہے، آئیے اس کا ترجمہ پہلے سن لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو تم سچے دل سے سچی توبہ کرو، توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم، امید ہے، توقع ہے کہ تمہارا رب، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، توقع ہے، امید ہے کہ تمہارا رب تمہاری بخشش کر دے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، تمہارے گناہوں کو درگزر فرما دے، تمہارے گناہوں کو دھل دے، مٹا دے۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، صرف اتنا ہی نہیں کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، درگزر کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ معاف اور درگزر کے ساتھ ساتھ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسی جنت کے اندر داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں۔ محترم سامعین، یہ آیت نمبر 8 کا ایک حصہ ہے، پہلا ٹکڑا ہے، اگلا ٹکڑا کچھ الگ ہے، اس لیے یہیں تک بات میں نے روکا ہے۔ اب اس آیت کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم اپنے گناہوں سے سچ دل سے توبۃ النصوحہ کرو۔ توبۃ النصوحہ کسے کہتے ہیں؟ توبۃ النصوحہ کسے کہتے ہیں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ توبۃ النصوحہ اسے کہا جاتا ہے ایک انسان ایک مرتبہ جان بوجھ کر ہو یا پھر لہو لعب میں ہو یا لڑک پن میں ہو یا بھول چوک میں ہو، انہوں نے خطا کر لیا، گناہ کر لیا، گناہ کرنے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ میں نے غلط کام کیا ہے، مجھ سے گناہ سرزد ہو چکا ہے، انہیں احساس ہوا، اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہو کر کے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو، اپنے دست کو دراز کر کے اللہ سے رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے دعائیں مانگتا ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھ سے غلطی سے یہ گناہ ہو چکا ہے، یا پھر جان بوجھ کر کے ہی ہو چکا ہے، لڑکپن میں ہو چکا ہے، لہو لعب میں ہو چکا ہے، یا اللہ تو مغفرت کرنے والا، تو معاف کرنے والا، تو مجھے معاف فرما، میں زندگی بھر یعنی رہتی دم تک، سانس جب تک اس جسم کے اندر چلتی ہے تب تک، آخری دم تک میں ایسے گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ ایسی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، اور ایسی توبہ کو توبۃ النصوحہ کہا جاتا ہے۔ اس کا ایگزامپل لے لیجیے حدیث سے۔ بنی اسرائیل کے ایک آدمی، ابن ماجہ کی روایت ہے، روایت بالکل صحیح ہے، بنی اسرائیل کے ایک آدمی جس کا نام کفل تھا، کفل، یہ کوئی بھی ایسا گناہ نہ ہو جس نے، جو آدمی یعنی یہ گناہ نہ کیا ہو، اس کے اندر وہ کفل نامی انسان یعنی گناہوں سے بالکل لت پت رہتا تھا، کوئی ایسا گناہ جس سے وہ نہ ہوا ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اس نے تمام گناہوں کو انجام دے دیا۔ ایک دن ایک مجبور عورت، ضرورت پڑی، گھر میں راشن پانی نہیں ہے، خرچہ نہیں ہے، تو کفل نامی انسان کے پاس گیا، وہ عورت گئی اور جا کر کے انہوں نے کہا کہ گھر میں اس طرح کی ضرورت ہے، کچھ پیسے کی ضرورت ہے، مجھے
کچھ پیسے دے دو. تو کفل نامی انسان نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے میں پیسے تو دے دوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں بند کمرے میں آنا پڑے گا. مجبوری تھی عورت کے پاس. انہوں نے وعدہ کر لیا ٹھیک ہے. وعدہ کر کے اسے 60 دینار اس عورت کو دے دیتے ہیں اور بند کمرے میں لے کے آتے ہیں اس سے بدکاری کرنے کے لیے. جب بدکاری کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو وہ عورت رو پڑتی ہے. تو ان کا رونا دیکھ کر کے اس کفل نامی انسان نے کہا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ میں تمہارے اوپر زور زبردستی تو نہیں کر رہا, تمہاری رضامندی سے ہی میں کر رہا ہوں. تو کہا کہ ایسی بات نہیں ہے بلکہ میں رو رہی ہوں اس لیے کہ تم جس کام کے لیے تم بالکل تیار ہو, زندگی میں میں کبھی اس طرح کی کام نہیں کیا اور یہ بہت بڑا پاپ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. ایسا کام کرنے جا رہے ہو جو زندگی بھر تمہیں آخرت میں جہنم کے آگ میں جلنا پڑے گا, اس کا ایندھن بن جاؤ گے. اللہ سے ڈرو اے اللہ کے بندے, اللہ سے ڈرو اور تم اس غلط کام سے باز آ جاؤ. اس عورت نے رو رو کر کے کفل نامی انسان سے کہا تو انہیں احساس ہو گیا کہ میں زندگی بھر ایسے بدکاری نہ جانے کتنی بار کیا اور نہ جانے کون سے گناہ کی مجھے معلوم نہیں. یعنی صبح سے لے کر شام تک گناہوں میں لت پت رہتا ہوں اور یہ عورت زندگی میں ایک مرتبہ یہ گناہ ہونے جا رہا ہے تو یہ اتنا رو رہی ہے اور اتنا ڈر اللہ تعالیٰ کا, اتنا خوف اللہ تعالیٰ کا. تو میرا انجام کیا ہوگا جب انہیں ایک مرتبہ ایک گناہ سے اتنا ڈر, تو پھر زندگی بھر میرا گناہ ہی گناہ ہے تو پھر میرا انجام کیا ہوگا. یہ کہہ کر کے انہیں احساس ہو گیا. پچھلی زندگی پوری ان کی زندگی جو گزر گئی وہ ساری زندگی کا گناہ انہیں احساس ہونے لگا. میں نے چوری کی, ڈکیتی کی, کسی کو مارا, کسی کا لوٹا, کسی کی عزت لوٹا, کسی کے اوپر حملہ کیا, غیبت کی, چغلی کی, کوئی بھی کام یعنی جو گناہ کا کام ہے ایسا کام نہیں جس نے وہ نہیں چھوڑا. آخرکار اللہ کا ڈر ان کے دل میں پیوست ہو گیا. کفل نامی انسان اس عورت کو رہا کر دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, بدکاری سے باز آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ تم آزاد ہو, یہ جو 60 دینار میں نے تمہیں دیا تھا یہ بھی تم لے کر جاؤ. چلے جاتے ہیں اور اسی رات ان کا انتقال ہو جاتا ہے. کفل نامی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے. صبح لوگ جب اٹھ کر کے ان کے گھر کے پاس جاتے ہیں تو گھر کے دروازے میں لکھا ہوا تھا فَأَصْبَحَ مَكْتُوبًا عَلَى بَابِهِ, ان کے دروازے پر لکھا ہوا تھا إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ الْكِفْلِ, یقیناً اللہ تعالیٰ نے کفل نامی شخص کو معاف کر دیا. اللہ اکبر. یہ ہے توبۃ النصوحہ. انہوں نے زندگی بھر کی پورے گناہوں کو سامنے رکھا, احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے اپنے نفس کے اوپر, اتنا گناہ کیا, میرا کیا انجام ہوگا آخرت کے اندر. یہ کہہ کر ان کے دل میں ایک تڑپ اٹھی, ایک اللہ تعالیٰ کے ڈر ان کے دل میں پیوست ہوا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہا لیکن وقت ہی نہیں ملا. لیکن اسی وقت ان کا دل اللہ کی طرف مائل ہوا. اللہ کا خوف ان کے دل میں, ڈر اور دہشت ان کے دل میں پیوست ہو چکا تھا, جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کر دی اور قدرتی طور پر ان کے دروازے پر یہ لکھ دیا ان اللہ قد غفر الکفل, یقیناً اللہ تعالیٰ نے کفل کو بخش دیا. تو توبۃ النصوحہ بہت ضروری ہے. ایسا نہیں آج صبح گناہ کیا, شام کو معافی مانگ لیا, پھر صبح گناہ کیا, پھر شام کو معافی مانگ لیا. ایسا نہیں گھنٹے گھنٹے میں گناہ کریں گے اور گھنٹے گھنٹے میں معافی مانگتے رہیں گے. ایسے گناہوں اور ایسے توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا, بلکہ
توبہ وہ توبہ قبول کرتا ہے جو توبۃ النصوحہ، ایک مرتبہ گناہ کر لینے کے بعد پھر دوسری مرتبہ وہ گناہ سرزد نہ ہو، ایسی گناہ کو یعنی توبۃ النصوحہ کہا گیا ہے۔ ایسی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ محترم سامعین، تو ہمیں ضرورت ہے، ہم نہ جانے صبح سے لے کر شام تک کتنے گناہ کر لیتے ہیں، کتنے گناہ کر لیتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ ہمیں معافی طلب کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، ورنہ پھر ہمارا گناہ ہمارے سر کا بوجھ بن کر کے رہ جائے گا اور ہماری نجات نہیں ہو سکتی۔ ایک مرتبہ جنگ بدر کا موقع ہے، بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ جنگ بدر کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کرام کو تیار کیے جنگ کے لیے، کافروں کے ساتھ بھیڑنے کے لیے۔ بات چیت ہو رہی تھی، ایک صحابی رسول نے کہا، اللہ کے رسول، دنیا کے اندر یا آسمان کے اوپر کوئی ایسی چیز ہے جو آسمان اور زمین کے برابر ہو؟ کوئی ایسی چیز ہے جو آسمان اور زمین کے برابر ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت ایک آیت نازل ہوتی ہے، سورہ آل عمران۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اے لوگوں سنو، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، تم اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑ پڑو، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف دوڑ پڑو جس جنت کی لمبائی اور چوڑائی، جس جنت کی لمبائی اور چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور متقی لوگوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی جنت بنا کے رکھی ہے جس کی لمبائی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ ایک صحابی رسول کھجور کھا رہے تھے، اب جنگ کے میدان میں اترنے ہی والے تھے، کھجور سامنے آئی تو کھجور کھا رہے تھے۔ جب یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلی، کیونکہ وہ لوگ عربی داں تھے، عربی سمجھتے تھے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اے لوگوں تم اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑ پڑو اور اس جنت کی طرف دوڑ پڑو جس جنت کی لمبائی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اور ایسی جنت اللہ تعالیٰ متقیوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ وہ کھجور کھانے والا صحابی عمیر بن حمام، جس کا نام ہے عمیر بن حمام، کھجور کھا رہے تھے۔ انہوں نے سوچا یہ کھجور ہاتھ میں ہے، میں منہ میں ڈالتا رہوں گا، چباتا رہوں گا، اور نہ جانے کب تک میں چباؤں گا، جنت میرے ہاتھ سے نکل جائے گی، یہ کھجور کھاتے ہوئے دیر ہو جائے گی اور جنت میرے ہاتھ سے نکل جائے گی، نہیں کھجور نہیں کھاؤں گا۔ وقال بخ، مسلم شریف کی روایت ہے، وقال بخ بخ، بخ بخ کہتے ہیں یہ جو عمیر بن یہ صحابی رسول جو کھجور کھا رہے تھے، کھاتے ہوئے جو منہ میں جو چبا رہے تھے، جو نگل گیا تو پیٹ میں چلے گیا، اور جو ہے منہ میں، انہوں نے وقال بخ بخ یعنی تھو تھو کر دیا، منہ میں جو کچھ ہے تھو تھو کر دیا، اور ہاتھ میں جو کچھ ہے پھینک دیا اور میدان میں کود پڑے۔ کتنے کافر کو موت کے گھاٹ اتار دیے، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک کافر نے بھی ان کو شہید کر ڈالا، شہید کر ڈالے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ان کی شہادت کی خبر آئی تو اللہ کے رسول ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ان من اہلہا، یہ یقیناً یہ جنتوں میں سے ہے، یقیناً یہ جنتیوں میں سے ہے، یعنی یہ جس کی تڑپ سے کھجور کھانا بند کر دیا، کھجور کو پھینکا اور جو منہ میں تھا وہ بھی تھو کر دیا، جس مقصد سے وہ کود پڑا تھا اور کہا تھا یہ میں کھاتا رہوں گا تو جنت میرے ہاتھ سے نکل جائے گی، یہ کھاتے ہوئے تو بہت وقت لگ جائے گا، ٹائم لگ جائے گا، اس لیے انہوں نے ٹائم کو ضائع نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ ان من اہلہا، یہ جنت والوں میں سے۔ اللہ اکبر۔ ایسی تڑپ ہمیں بھی ہونا چاہیے، ہماری مغفرت ہو، ہمارے گناہوں کی بخشش ہو تو ایسی باتیں ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء، ہر بنی آدم خطا کار ہے، ہر بنی آدم خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار، بہترین گناہ گار وہ ہے جو گناہ سرزد ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر لیتا، اس کو بہترین گناہ گار کہا۔ آپ کہیں گے گنہگار بھی بہترین ہوتے ہیں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، گنہگار بھی بہترین ہوتے ہیں کیا؟ جی ہاں ہوتے ہیں۔ کیسے؟ اس بات کو سمجھ لیجیے۔ ایک انسان گناہ کیا، گناہ کرتا گیا، گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگا۔ دوسرا انسان گناہ کیا، انہیں احساس ہوا کہ مجھ سے گناہ ہو چکا ہے، میں غلط کام کر چکا ہوں، احساس ہوا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ تو نہ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرنے والے سے بہتر ہوا یا نہیں ہوا؟ معافی مانگنے والا بہتر ہوا یا نہیں ہوا؟ بہتر ہوا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر بنی آدم، ہر ابن آدم، ہر انسان خطا کار ہے، گنہگار ہے، لیکن بہترین خطا کار، بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہ سرزد ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور میں گڑ گڑا کر رو رو کر کے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، وہ بہترین گنہگار ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں گناہ کرتے جائیں گے اور معافی طلب کرتے جائیں گے، گناہ کرتے جائیں گے، معافی طلب کرتے جائیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا نا بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد معافی طلب کر لیتا ہے۔ تو ہم گناہ کریں گے اور معافی طلب کریں گے، اس کا مطلب یہ نہیں۔ اس حدیث کا خلاصہ جو پہلی آیت میں نے بتا دیا، جو توبۃ النصوحہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ یہ نہیں کہ گھنٹے میں گناہ کیا، گھنٹے کے بعد معافی مانگ، ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں گناہوں کے قریب جانا بھی نہیں چاہیے اور گناہوں سے باز رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، بنی اسرائیل کے ایک آدمی 99 آدمی کو قتل کر دیا تھا۔ ایک آدمی کا قاتل، ان کا گناہ اتنا بڑا گناہ کہ انہیں جہنمی قرار دیا۔ اب ایک آدمی 99 آدمی کو قتل کیا ہے، کتنا بڑا گناہ ان کے اوپر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ 99 آدمی کو قتل کرنے کے بعد انہیں احساس ہوتا ہے میں 1 2 کر کے 99 آدمی 99 آدمی کو قتل کیا، نہ جانے میرا حشر کیا ہوگا، میرا انجام کیا ہوگا۔ انہیں اللہ تعالیٰ کا ڈر ستایا، اللہ تعالیٰ کا خوف ستایا، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیوست ہو چکا۔ اب بے چین ہے، کیا کروں میں، کہاں جاؤں جو میں اس مسئلے کا حل نکالوں۔ گھر سے نکل پڑتے ہیں، ایک پادری کے پاس جاتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، پادری کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں 99 آدمی کا قاتل ہوں،
کیا میرا گناہ معاف ہو جائے گا؟ وہ سنتے ہی اس کا بی پی ہائی ہو چکا، سنتے ہی اس کا بی پی ہائی ہو چکا۔ کس کا؟ اس پادری کا۔ کہا نالائق، 99 آدمی کا قاتل، اور اتنا بڑا گناہ اللہ تجھے معاف کرے گا؟ چل نکل یہاں سے، تو تیرا معاف ہونے والا نہیں ہے، چل نکل جا۔ 99 آدمی کو قتل کر کے تو یہاں مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہے، تجھے کہاں معاف کرے گا؟ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اس آدمی نے سوچا میں آیا تھا مسئلہ پوچھنے کے لیے، لیکن انہوں نے تو اور مجھے ڈانٹ پلا دی، بھڑک کر کے کہا۔ ان کو غصہ آیا، تلوار کھینچا، ان کو بھی دے مارا، ان کو بھی فنش کر دیا۔ کتنے ہو گئے؟ 100 پورا فنش، 100 پورا۔ وہاں سے نکلے کیونکہ ان کے دل میں توبہ کی تڑپ جاگ اٹھی تھی، اللہ تعالیٰ کا ڈر ان کے دل و دماغ میں پیوست ہو چکا تھا۔ تھوڑا سا آگے سر کر کے بیٹھیں گے، تھوڑا سا مہربانی ہوگی، آنے والوں کو تھوڑا جگہ مل جائے تو جزاک اللہ۔ تو وہ آدمی بڑی فکر مند تھی، میری آخرت بگڑ جائے گی، میرا انجام، میرا حشر بہت برا ہوگا، اسی لیے وہاں سے پھر آگے چلے۔ 100 آدمی کو قتل کیا، 100 کا آنکڑا پورا۔ آگے چلے، ایک آدمی راستے میں ملتے ہیں، پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ کہ بھائی میرے سے ایسا ایسا ہوا ہے، 100 آدمی کا قاتل ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کا ڈر ستا رہا ہے، خوف ستا رہا ہے، نہ جانے میرا کیا حال ہوگا، اس لیے اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے میں کسی پادری کے پاس میں جانا چاہتا ہوں، اگر تمہیں معلوم ہو تو بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ فلاں گاؤں میں جاؤ، وہاں ایک بڑے اچھے لکھے پڑھے پادری ہیں، وہ تمہارے اس مسئلے کا حل بتائے گا۔ وہ آدمی وہاں سے تیز قدم سے چلنے لگا اس گاؤں کی طرف جس گاؤں کا ایڈریس اس آدمی نے بتایا تھا۔ چلتے گئے یہاں تک کہ ان کا گھر اور اس پادری کا گھر بیچ میں جو ڈسٹینس آتا ہے، بیچ میں ملک الموت آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ملک الموت آ جاتے ہیں، ان کی روح قبض ہو جاتی ہے، وہیں پر ڈھیر ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے۔ ڈیتھ باڈی پڑی ہے، ادھر جنت کا بھی فرشتہ پہنچے، ادھر جہنم کا بھی فرشتہ پہنچے۔ ذرا غور سے سنیے، بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور بہت ہی پیاری حدیث ہے، عبرت اور نصیحت والی حدیث ہے۔ جنت کے بھی فرشتہ پہنچے، ادھر جہنم کے بھی فرشتہ پہنچے۔ جنت والے فرشتے کہتے ہیں ان کو میں، اس کی روح کو میں لے کر جاؤں گا اور جنت میں حاضر کروں گا، جنت میں داخل کروں گا۔ جہنم والے فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی روح کو میں لے کر جاؤں گا اور جہنم میں داخل کروں گا۔ جنت والے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں جہنم والے سے، کیوں؟ بولے یہ 100 آدمی کا قاتل ہے، اسے کہاں مغفرت ہونے والی ہے، یہ تو جہنم ان کے لیے پکا ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، لہذا میں اسے جہنم لے کر کے جاؤں گا۔ جنت والے فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر ان کے دل میں پیوست ہو چکا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گناہوں کے توبہ کے لیے وہ گھر سے نکل پڑے تھے، لہذا اس کی روح کو میں لے کر جاؤں گا اور جنت میں داخل کروں گا۔ کوئی کسی کی ماننے کے لیے تیار نہیں، جنت والے نہ مانتے ہیں اور نہ ہی جہنم والے مانتے ہیں، یعنی کوئی کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں، اپنی لوہا بنانے کے لیے دونوں فرشتے تیار ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بھیجتے ہیں، تیسرے فرشتے کو بھیجتے ہیں، ایک حکم دے کر کے جاؤ۔ وہ دونوں فرشتے جنت اور جہنم کے فرشتے لڑ رہے ہیں، جاؤ ان کے پاس جاؤ، اور اس آدمی کا، جس آدمی کے ڈیتھ باڈی پڑی ہے، وہاں سے لے کر کے اس کے گھر تک کے راستہ ناپو، راستہ ناپو، اور جہاں پر ان کی باڈی پڑی ہے وہاں سے لے کر کے
جس آدمی کے پاس، جس پادری کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے جا رہے تھے اس کو ناپو. جدھر راستہ کم ہوگا، مثال کے طور پر اگر یہ راستہ زیادہ گزر چکا ہے، یعنی گھر سے لے کر کے جہاں ڈیتھ باڈی پڑی ہے یہ راستہ زیادہ طے کر چکا ہے اور قریب ہو چکا ہے اس کے پادری کی طرف، تو جنت والا فرشتہ لے کے جائے گا، اس کی روح کو جنت والا فرشتہ لے کے جائے گا. اور اگر اس کی ڈیتھ باڈی گھر کی طرف ہی، یعنی گھر سے تھوڑا سا ہی چلا تھا کہ ان کی موت ہو گئی اور لمبا راستہ ابھی پادری کے گھر جانے کے لیے ابھی لمبا راستہ طے کرنا پڑے گا، تو جہنم والا فرشتہ لے کے جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ حکم دے کر کے فرشتے کو بھیجا. زمین کو ناپا گیا، ان کے گھر سے لے کر کے پادری کے گھر تک پورے زمین کو ناپا گیا اور ناپ کر کے اس کا مڈل کیا گیا. ایک حدیث کے اندر اس طرح، ایک حدیث کے اندر، ایک روایت کے اندر اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاں پر ان کی ڈیتھ باڈی پڑی تھی وہاں سے پادری کے گھر جو ڈسٹینس تھا اس ڈسٹینس کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تو کم ہو جا، یعنی سکڑ جا، زمین تو سکڑ جا اور کم ہو جا، یہ تھوڑا سا ڈسٹینس زیادہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تو زمین سکڑ گئی، ادھر کم ہوا راستہ، ادھر زیادہ ہوا، تو کون لے جائیں گے؟ جنت والا لے کے جائیں گے. ایک روایت میں اس طرح. لیکن جو حدیث کا الفاظ ہے، حدیث کا الفاظ یہ ہے کہ جب ملک الموت آ کر کے ان کے حلق میں ہاتھ ڈالا اور ان کی روح کو کھینچا، دھڑام سے گرا، تو دھڑام سے گرنے کے باوجود بھی ان کے دل میں ڈر کتنا تھا. حدیث کے الفاظ آتا ہے کہ سینے کے بل اور یہ کوہنی کے بل گھسیٹتے ہوئے، زیادہ نہیں، ایک بارش تھی 8 انچ راستہ زیادہ طے کر چکے تھے. کدھر؟ پادری کے گھر کی طرف. صرف 8 انچ، ایک بارش 8 انچ، اتنا راستہ یہ جو کوہنی کے بل اور یہ سینے کے بل گھسیٹ کر کے ادھر زیادہ ہو چکے تھے. ادھر ایک بارش کم ہوا، ادھر ایک بارش زیادہ ہوا، تو گویا اپنے گھر سے زیادہ راستہ طے کر چکے تھے. فیصلہ کس کی طرف آئے گا؟ جنت والوں کی طرف. اللہ اکبر. جب یہ زمین ناپی گئی تو دیکھا گیا کہ ایک بارش زیادہ طے کر چکا تھا، مڈل سے ایک بارش زیادہ چل چکا تھا انسان. فیصلہ آ گیا جنت کے فرشتوں کی طرف. جنت کے فرشتے ان کی روح کو لے کر جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو انہوں نے دل میں، ان کے پاس تو جا نہیں پایا، لیکن وہ راستے میں ہی، گھر سے ہی ان کے دل توبہ سے بھر چکا تھا. اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ان کے دل میں پیوست ہو چکا تھا، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ سنا دیا، ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. یعنی 100 آدمی کا قاتل توبۃ النصوحہ کیا. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ النصوحہ. ایمان والو، اللہ سے سچی توبہ کرو. جو سچی توبہ یعنی توبۃ النصوحہ کرو تو اللہ تعالیٰ ان یکفر عنکم سیئاتکم، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے سیئات کو مٹا دے گا. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری. محترم سامعین، ہمیں ضرورت ہے توبہ کرنے کی، کیونکہ بہت پاک مہینہ، مبارک مہینہ، برکت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، سکینت کا مہینہ، لطافت کا مہینہ، یعنی ہر چیز اس مہینے کے اندر بھری ہوئی ہے. لہٰذا ان تمام چیزوں کو ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے. لہٰذا آپ جو بھی دن بچے ہیں، 15 دن یا 14 دن جو بچے ہیں، اس دن کو ضائع نہ کریں. آپ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائیں، روئیں، دھوئیں اور اپنے گناہوں کی بخشش کریں. اسی لیے میں نے اپنا ٹاپک جو چنا تھا GST. آپ سن کر کے گھبرا گئے ہوں گے. GST بولے صاحب، GST کیا بولیں گے؟ GST گناہوں سے توبہ. تو محترم سامعین، یہیں سے بات اپنی ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو ہمیں پورے رمضان کے روزے اور قیام اللیل باقاعدگی کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ یا اللہ تو ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.